بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگوں اور مارکوں کی وجہ سے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتی تھی۔ مسلم حکمران عثمانیوں نے ایسے تمام بچوں جن کے باپ اور مائیں ان سے بچھڑ گئی تھی اور وہ مفتوحہ شہروں کی گلیوں کوچوں میں آوارہ پھر رہے تھے کی کفالت کا اہتمام کیا، ان کے روشن مستقبل کی انہیں ضمانت مہیا کی اور کیا روشن مستقبل کی دائمی ضمانت اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں موجود ہے؟ اگر مسلمان اس بات کے حریص تھے آوارہ گر کم پرسی کا شکار بچے اسلام کو گلے کا زیور بنا لیں تو صرف اس بات پر انہیں یہ جھوٹے لوگ یہ الزام دے سکتے ہیں کہ مسلمان بچوں کو ان کے ماں باپ سے زبردستی چھین کر انہیں جبراً مسلمان بنا لیتے تھے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس کذب بیانی الزام تراشی سفید جھوٹ اور بہتان عظیم کی کلی کھولنے کی بجائے بعض مسلم تاریخ نگاروں نے اپنے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کا باقاعدہ درس دیتے ہیں اور وہ اسے اس انداز سے اپنے طلباء کے سامنے بیان کرتے ہیں گویا یہ ایک مسلمہ حقیقت اور کھلی سچائی ہے۔ بہت سے مسلمان تاریخ نگار ایسے ہیں جنہوں نے ان معتصب مورخین کی کتب سے بہت زیادہ اثر قبول کیا ہے۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، سو یہ لوگ اس بہتان کا اپنی کتابوں میں بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایڈوکیٹ مورخ محمد فریق بیگ اپنی کتاب الدولہ علیۃ العثمانیہ میں، ڈاکٹر علی حسون اپنی کتاب تاریخ الدولہ عثمانیہ میں، مورخ محمد گرد علی اپنی کتاب خطوط الشام میں، ڈاکٹر عمر عبدالعزیز اپنی کتاب محاضرات فی تاریخ الشعوب اسلامیہ میں اور ڈاکٹر عبدالکریم غریبہ اپنی کتاب العرب والاتراک میں اس بہتان کا بار بار اعادہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے یہ کہانی محض جھوٹ و افتراک پرازی اور الزام ہے اور اس کی دلیل کسی مسلم کتاب میں موجود نہیں ہے۔ صرف مستشرقین تحریر اس کہانی کا ماخذ ہیں کہ مسلمان نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں ٹیکس لیتے تھے اور ایک قانون کے تحت شہروں اور دیہاتوں سے بچوں کو ان کے والدین سے زبردستی چھینا جاتا تھا۔ ایسے معتصب مستشرق علماء میں جب نصرانی مورخ سوموفیل اور برکمان کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں اسلامی نظریہ حیات اور تاریخ اسلامی کے بارے میں ان کے عزائم کے بارے میں ہم اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ مسلم تاریخ کو جان بوجھ کر مسخ کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح آنے والی نسلوں کو اپنی تابناک تاریخ سے منفرد کرنا چاہتے ہیں۔ جن بچوں کو خصوصی جہادی تربیت دی جاتی تھی وہ نصرانی نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ ان مسلمان والدین کے بچے ہوتے تھے جو نصرانیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے اور اسلام کو بطور حیات بخوشی اپنا لیتے تھے۔ یہ لوگ بخوشی اپنے بیٹے حاکم وقت کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے تاکہ اسلامی اصولوں پر تعلیم و تربیت ہو سکے۔ رہی باقی بچے تو ان کا تعلق ان بچوں سے ہوتا تھا جو جنگوں میں یتیم رہ جاتے تھے، پریشان حال ہوتا تھا۔ دولت عثمانیہ ایسے بچوں کو اپنا لیتی تھی اور ان کے اسلامی اصولوں پر تربیت کرتی اور خان بن عثمان نے جو جدید لشکر تشکیل دیا در حقیقت وہ ایک باضابطہ لشکر تھا، ہر وقت قطع نظر حالت جنگ و امن کے جنگ کے لیے تیار اپنی چونی پر موجود رہتا تھا۔ اس لشکر میں شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ اس گروہ کے مجاہدین جو ہر وقت جہاد کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور امرا روم اور ان کے لشکری جن کے دل میں اسلام کا نور سمایا ہوا تھا اور وہ بہت اچھے مسلمان تھے، سب لوگ شامل تھے۔ اور خان جو ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوا تو فوراً ایک عالم دین جو نہایت ہی یقین و تقویٰ تھے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا خیر کی درخواست کی۔ یہ عالم ربانی الحاج بکتاش تھے۔ یہ عالم دین بادشاہ سے مل کر بہت خوش ہوئے، ایک سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرے اور ان کی تلواروں میں
تیزی اور کاٹ پیدا کرے اور انہیں ہر مارکے میں فتح سے ہمکنار کرے جس میں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اتریں۔ پھر وہ عالم دین اور خان کی طرف متوجہ ہوئی اور پوچھا، آپ نے اس لشکر کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ نہیں۔ بادشاہ نے عرض کیا، حضور اس کا میں نے کوئی نام تجویز نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس کا نام ینگ جری یعنی جس کا مطلب ہے نیا لشکر۔ اس نئے لشکر کا جھنڈا سرخ رنگ کے کپڑوں کا تھا جس پر حلال بنا ہوا تھا۔ حلال کے نیچے تلوار کی تصویر تھی جس کو یمن و برکت کے لیے ذوالفقار کا نام دیتے تھے۔ ذوالفقار حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نام تھا، اور خان کے بھائی علاء الدین صاحب فکر آدمی تھے، علم شریعت کا صحیح فہم رکھتے تھے اور زہد و دفاع اور تصوف کے مشہور تھے۔ جب بے نتنی کے ساتھ مقابلوں کا سلسلہ دراز ہو گیا اور جہادی ذمہ داریاں بڑھ گئی تو اس نئے لشکر میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ سلطان نے ترک اور ان باستینیوں جوانوں کا انتخاب کیا جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا کردار اچھا تھا، اور انہیں نئی لشکر میں بھرتی کر دیا۔ پھر ان کی اسلامی اصولوں پر جہادی تربیت کی اور یوں نئے لشکر کی تعداد بڑھ گئی، 1000 مجاہدین تک بچ گئے، اور خان اور علاء الدین اس بات پر متفق تھے کہ نئے لشکر کی تشکیل کا مقصد بے نتنیوں کے خلاف سلسلہ جہاد کو قائم رکھنا ہے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان علاقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی قلم رو میں شامل کرنا چاہیے اور ان بازنطینیوں سے استفادہ کرنا ہو جو ترجیح اسلام کی مہم میں مسلمان ہو چکے تھے۔ نیز ان نو مسلموں کو اسلامی جہاد کی تربیت دینا، ان کے دلوں میں اسلامی تہذیب کا شوق اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ الغرض سلطان اور خان نے کسی ایک بھی نصرانی بچے کو ان کے ماں باپ سے نہیں چھینا اور ایک بھی نصرانی بچے کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ جب اور چیب نوز جو کچھ گمان کرتے ہیں وہ کھلا جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کے بے بنیاد الزامات سے پاک ہونا چاہیے۔ علمی امانت اور اسلامی بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے، ہر غیرت مند مسلمان بالخصوص علماء، تعلیم یافتہ طبقہ، مفکرین، مورخین